السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم عرفان ایف ایس ٹی۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلمہ طیبہ کا ثبوت۔ سوال آیا ہے کہ کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے ملتا ہے یا نہیں؟ تحقیق سے جواب دیں پورے کلمے کا ثبوت سندن۔ جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو ایم عرفان ایف ایس ڈی کی بیل ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچتا رہے۔ اس کا حوالہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جواب آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں ویڈیو میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں رائج 6 کلمے اس نام اور عنوان کے ساتھ بعینہ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں یکجا طور پر نہیں ہیں، نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلمات اسی نام اور اسی ترتیب سے بعینہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں وارد ہیں۔ البتہ ان کلموں کی عبارات مختلف نصوص میں موجود ہیں، بعض کلمات بعینہ ہی موجود ہیں اور بعض متفرق طور پر موجود ہیں، نیز ان میں سے بعض کے فضائل بھی منقول ہیں۔ اسلامی عقائد کی تدوین کے مختلف ادوار میں جب غیر عرب لوگوں کو عربی زبان میں اسلامی عقائد یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات، کفر و شرک سے بیزاری اور استغفار وغیرہ کے کلمات کی تعلیم دینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسلام کے بنیادی عقائد کو اہل علم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل اور 6 کلموں کی صورت میں جمع کر دیا، اور ان کلمات میں سے جس کی کوئی فضیلت احادیث میں موجود تھی وہ بھی ساتھ ذکر کر دی گئی۔ اس تمہید کے بعد سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلا کلمہ جسے کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرا کلمہ جسے کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کا اقرار ہے۔ قرآن مجید میں متفرق طور پر اور احادیث مبارکہ میں یہ کلمہ یکجا بعینہ ہی بھی اور متفرق طور پر بھی اور بعض جگہ اس کا معنی اور مفہوم بھی مذکور ہے، لہٰذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کلمہ طیبہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ ایسی حدیث شریف بتائی جائے جس میں اس کا نام پہلا کلمہ رکھا گیا ہو یا اس کے نام سے اس کا ذکر ہوا ہو، یہ مطالبہ درست نہیں ہے، کیونکہ کلمات کی اس مروجہ ترتیب اور ان کے ناموں کے حوالے سے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ ان ناموں کے ساتھ مذکور ہیں۔ اصل مقصد تو عقیدہ ہے۔ بہرحال پہلے کلمے کے الفاظ صراحتاً احادیث میں وارد ہیں، آپ کے سامنے ڈسکرپشن میں ان کا حوالہ مستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد 2 صفحہ نمبر 671، اس کی روایت بھی، اور کنز العمال جلد 1 کے صفحہ نمبر 55 کی روایت کی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔